اور بہت سارے موسم کے کیڑے باہر آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں کل بھی ہمارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ بچہ ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کو جانتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ابھی کچھ روز قبل جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ لوگوں میں یہ افواہ پھیلی جا رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کافی دن یعنی مسلسل 8 سے 9 مہینے تک جیل کے اندر رہے اور اب جیل سے باہر نکلے ہیں، تو جو اس کا پرانا انداز تھا اب وہ انداز بدل جائے گا اور مفتی سلمان اظہری صاحب ڈر جائیں گے۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب ایک عاشق رسول ہیں جو کسی باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جس طرح سے مفتی سلمان اظہری صاحب کا پہلے شور تھا اسی طرح سے آج بھی ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہی پرانا جذبہ آج بھی قائم ہے۔ آپ دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی وہی انداز میں کس طرح سے تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھیے۔ وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر هذه السورة، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قلب شہر ہے ممبئی کا، اور آپ کا علاقہ گوونڈی بہت دور دراز تک مشہور ہے۔ حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو، ہر طرف سے افواہیں گرم ہیں اور بہت سارے موسم کے کیڑے باہر آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں کل بھی ہمارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جس کی نسبت دربار غوث سے ہے وہ زمانے کی باطل طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ بے شک بے شک۔ میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں تمہاری جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے۔ مصلحت حکمت الگ مسئلے، آپ کو میں بتاؤں آج ہماری جو ان حالات ہیں مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے۔ بے شک۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، کیا بات ہے۔ سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورہ میں ہے، یہ سورہ آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں۔ سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے عبادت کرتے ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ بے شک۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں، جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اے مومنوں، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزوں، میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں، یزید کے ناچ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب سے، عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے، یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا، کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟